بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ شب برات کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ شب برات کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ رات کوئی مخصوص رات نہیں ہے، اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو اس شخص کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا، کیونکہ اس رات کی اہمیت اور فضیلت کے بیان میں بہت ساری احادیث آئی ہے۔ ہم کچھ احادیث اس ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 15ویں شعبان کی رات میں اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کی صبح میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، اور ہے کوئی روزی کی دعا مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، اور ہے کوئی بیماری سے صحت مانگنے والا کہ میں اس کو صحت یاب کروں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان صبح تک رہتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سب کو معاف کر دیتے ہیں، مگر دو لوگوں کو معاف نہیں کرتے، ایک کینہ بغض رکھنے والا اور دوسرا قاتل، ان کو معاف نہیں فرماتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتے ہیں اور ہر شخص کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن کینہ بغض رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ سے جو روایت ہے، اس کا ترجمہ وہی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری روایات احادیث کی کتابوں میں ملتی ہے، ان کا مطلب وہی ہے جو اوپر کی احادیث میں آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس ویڈیو میں جو حدیث بیان کی گئی ہے، اگرچہ ان میں سے اکثر کی سندیں کمزور ہے، لیکن صحابہ اکرام سے مروی ہے اور ایک دوسرے سے مل کر شب برات کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ شب برات میں عبادت کی تاریخ، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ یہ رات فضیلت والی ہے۔ اس رات میں صحابہ اکرام اور تابعین سے عبادت کرنا ثابت ہے، اور وہ حضرات بھی اس رات میں عبادت کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس رات کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ اس رات کے لیے کوئی عبادت خاص نہیں ہے۔ جس کا دل چاہے قرآن شریف کی تلاوت کرے، جس کا دل چاہے نفل نماز پڑھے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے عبادت کرنے یا یہ پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، تو وہ بالکل غلط کہتا ہے، یہ ایک بے بنیاد بات ہے۔ شب برات میں قبرستان جانا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما تھے۔ مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا، نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگا کہ آپ مجھے چھوڑ کر اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتے ہیں اور بکری کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
15ویں شعبان کی رات میں جنت البقیع گئے تھے، تو اس لیے بہت سارے لوگ اس رات میں قبرستان جانے کا اہتمام کرنے لگے ہیں، لیکن ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں صرف ایک بار ہی قبرستان تشریف لے گئے تھے، اس لیے ایک دو بار جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر شب برات میں قبرستان جانا اور جانے کو ضروری سمجھنا اور شب برات کا ایک حصہ ماننا، یہ بات احادیث سے ثابت نہیں ہے، ایک نامناسب بات ہے، بدعت ہے۔ 15ویں شعبان کا روزہ۔ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے کے بارے میں صرف ایک روایت حضرت علی کی ملتی ہے کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھو، اور وہ بھی ضعیف ہے، جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس روایت کو بنیاد بنا کر 15ویں شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب سمجھ کر رکھنا کچھ علماء کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ رہی بات 15ویں شعبان کی رات میں جاگنا اور عبادت کرنا، تو اس بارے میں بہت سی احادیث حدیثوں کی کتابوں میں ملتی ہے، جن میں سے کچھ کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں جاگنا اور عبادت کرنا ثواب کا کام ہے۔ اس لیے اگر کوئی سنت یا مستحب سمجھ کر اس دن کا روزہ نہ رکھے بلکہ ایسے ہی روزہ رکھ لے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ 28 اور 29 شعبان کو چھوڑ کر پورے شعبان کا روزہ رکھنا سنت ہے، احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔